صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی ہے اور صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔ یہی روایت شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر سے مروی ہے، لیکن انہوں نے اضطراب کر دیا، اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے بالکل ٹھیک ضبط نہیں رکھا۔ ان احادیث کے آخر میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ بعض اسے واقع خواب بیان کرتے ہیں، شاید اس جملے کی بنا پر جو اس کے آخر میں وارد ہے کہ آپ سے کہا گیا تشریف لے جائیے، بسم اللہ کیجیے۔ اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد الحرام میں تھے، واللہ اعلم۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ حافظ ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کے اس جملے کو جس میں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قریب ہوئے اور اتر آئے، پس بقدر 2 کمان کے ہو گئے بلکہ اور نزدیک، شریک نامی راوی کی وہ زیادتی بتلاتے ہیں جس میں وہ منفرد ہیں۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ نے اس رات اللہ عز و جل کو دیکھا، لیکن عائشہ، ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان آیتوں کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ یہی زیادہ صحیح ہے اور امام بیہقی کا فرمان بالکل حق ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب آپ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ اللہ تو نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا ہے۔ اور سورہ نجم میں ہے ثم دنا فتدلی، یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہوئے اور اتر آئے۔ اس سے مراد اللہ نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہے، جیسے کہ ان تینوں صحابیوں کا بیان ہے۔ صحابہ میں سے تو کوئی اس آیت کی اس تفسیر میں ان کا مخالف نظر نہیں آتا۔ ان حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھنے کی نفی ضرور ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کا موقف بھی یہی نظر آتا ہے۔ تاہم آخرت میں تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کا اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور خوبصورت چہرے کے دیدار کے بارے میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں، اور جس پر تمام اہل السنہ ائمہ اہل الحدیث کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ آخرت میں اللہ کے چہرے کا دیدار اہل ایمان مردوں عورتوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کروائے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی جو سنن ترمذی کی سورہ صاد کی تفسیر کے ضمن میں آئی ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، تو آپ کا اپنے رب کو دیکھنا اس حدیث میں خواب کے اندر تھا، نہ کہ بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے، واللہ اعلم۔ واقع معراج اور امام احمد رحمہ اللہ کی نقل کردہ روایت۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچے کا تھا، جو ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے چلا، میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اسے باندھا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ فطرت تک پہنچ گئے۔ پھر اوپر والی حدیث بیان کی، یعنی صحیح بخاری والی۔ آسمان اول پر میں پہنچا، اس کا کھلوانا، فرشتوں کا دریافت کرنا، جواب پانا، ہر آسمان پر اسی طرح ہونا بیان ہے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے مرحباً کہا اور دعائے خیر کی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ کو مرحباً کہا اور دعائے خیر دی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں آدھا حسن یعنی آدھی خوبصورتی دی گئی، آپ نے بھی مرحباً کہا، نیک دعا کی۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کی بابت فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے اپنے بندے ادریس کو اونچی جگہ اٹھا لیا ہے۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں، مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے۔ اسے امر الہی نے ڈھک رکھا تھا، اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر وحی ہونے کا اور 50 نمازوں کے فرض ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر واپس جا کر کمی کرا کر 5 تک پہنچنے کا بیان ہے۔ اس میں ہر بار کے سوال پر 5 کی کمی کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر میں آپ سے فرمایا گیا، جو نیکی کا ارادہ کرے
اگر وہ اس کو نہ کر سکے تب بھی اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور کر لینے سے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس رات رسول اللہ کو اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، یعنی آپ کو جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اسی رات معراج بھی ہوئی، یعنی اسی رات آپ کو آسمانوں کی طرف بھی چڑھایا گیا، اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ براق کو لگام بھی تھی اور زین بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت کس مسایا تو جبریل علیہ السلام نے براق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم تجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ شخص کوئی سوار نہیں ہوا، بس براق پسینوں پسینوں ہو گیا۔ سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے میرے رب عز و جل کی طرف چڑھایا گیا یعنی آسمانوں کی جانب، تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے در پہ رہتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرنے میں مشغول رہا کرتے اور بیجا غیبت کرتے، حق پر مبنی غیبتیں نہ کرتے، جس کے جواز پر بے شمار احادیث آئی ہیں۔ واقعہ معراج اور سنن نبی داؤد کی نقل کردہ روایت۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا۔ یہ روایت صحیح مسلم مسند احمد میں بھی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے، جو آپ نے بتانے شروع کیے ہی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں اور سچے ہیں، میری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ رکھا تھا، یعنی مسجد اقصیٰ کو۔ سنن نسائی میں ایک اور روایت کا ذکر، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں براق پر جبریل علیہ السلام کی معیت میں چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا، یہیں اتر کر نماز ادا کیجیے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے، یہی ہجرت گاہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ مجھ سے نماز پڑھوائی اور فرمایا، یہ طور سینا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا یعنی بات کی۔ پھر ایک اور جگہ نماز پڑھوائی اور فرمایا، یہ بیت اللحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا، وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے امام بنایا، میں نے ان کی امامت کی، یعنی تمام انبیاء کی۔ پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھا لے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک آسمان پر پہنچنا، وہاں پیغمبروں سے ملنا مذکور ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو مجھے ایک نورانی ابر نے ڈھک لیا، میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازوں کا فرض ہونا اور کم ہونا وغیرہ کا بیان ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں ہے کہ میری امت پر تو صرف 2 نمازیں مقرر ہوئی تھیں، یعنی بنی اسرائیل پر، لیکن وہ انہیں بھی نہ بجا لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 5 سے بھی کمی چاہنے کے لیے گئے تو فرمایا گیا کہ میں نے تو آسمان و زمین کی پیدائش والے دن ہی آپ پر اور آپ کی امت پر اے نبی یہ 5 نمازیں مقرر کر دی تھیں، یہ پڑھنے میں تو 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، بس آپ اور آپ کی امت اس کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی آخری حکم ہے۔ پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے پھر واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن چونکہ میں معلوم کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حتمی حکم ہے، اس لیے میں پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نہ گیا۔